اچھا لیکن ہندوستان میں لڑکی نے حجاب کے بارے میں بولا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ بھی پردے میں رکھتا ہے. ہم سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھیں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، پسند ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. اور عورت بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی پردے میں رکھا ہے. قرآن آتا ہے 22 پارے میں دوسرے آتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار، ایسا بناؤ سنگار مت کرو جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی. آج کل ہماری عورتیں تو بیچاری متاثر ہے، یورپ سے متاثر ہے. کوئی اس چکر میں ہے کہ ہمارے مطلب ٹی آر پی بن جائے، کوئی ٹک ٹاک پہ لوگ دیکھے، کوئی فیس بک پہ لوگ دیکھے، لائک کوئی ہمیں دیکھ کے سنے، کومنٹ کرے. عزت یہ نہیں ہے. عزت وہی ہے جو آخرت میں کامیابی ہو جائے. لیکن میں بتاؤں یہ 18ویں صدی کے کوئی 1822 کا ٹائم تھا، تب تک یورپ میں بھی عورت پردے میں ہوتی تھی. میری ولسٹون کروف ایک عورت تھی، اس نے پہلے اوریانی فحاشی اور آزادی نسواں کا نعرہ اس نے لگایا تھا جرمنی سے. یہ بھی میں نے ایک بار میں پڑھا تھا. جرمنی سے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، مردوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو وہاں کے گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی. جب اجازت دے دی وہ باہر نکلے. پھر اسی اخبار کے نیچے انہوں نے 20-22 سال بعد پھر ایک جلوس نکلی تھی وہی جرمنی میں. کچھ اور عورتوں نے کہتے تھے 20-22 سال میں ہمیں پتہ چل گیا کہ عورت باہر آئے تو عورت کا کیا حال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں وہی عزت پھر چاہیے، ہمیں وہی عزت پھر چاہیے. لیکن وہ باہر آنے سے جو غلط لوگوں کو جو ٹیسٹ لگا تھا، جو مزہ لگا تھا، وہ پھر وہ نہیں ہونا چاہتے تھے. آج کل بھی جو مرد، یہ کبھی لانگ مارچ اور یہ آزادی، یہ کیا مارچ ہوتے ہیں ان کے، اکثر ہوتے ہیں یہ اسلام آباد میں بہت ہوتے ہیں، اور میری مرضی والی بات. تو یہ جو مرد ان کو سپورٹ کرتے ہیں غلط ہے سارا. وہ صرف اپنے آپ کو کہ ہمیں کچھ مل جائے، کچھ حاصل ہو جائے. اور ہمیں استادوں نے 2 چیزیں بتائی تھی کہ 2 چیزوں سے بچنا ہے، آپ کبھی خراب نہیں ہوں گے. 2 چیزوں سے، ایک پیسے سے، ایک عورت سے. پیسہ، اس میں مثال اگر آپ نے پیسہ چوری کرنا ہے، پیسہ کمانے سے نہیں، پیسہ چوری غلط سے، ٹھیک ہے. تو اگر غلط طریقے سے آپ نے پیسہ کمانا ہے، چوری کرنا ہے، اس کا وہ مشکل ہے. چونکہ چانس بہت کم ملے گا آپ کو چوری کا. پھر چوری میں سارا سٹرگل آپ کا ہوگا، وہاں سے نکالنا، وہاں سے پھر نکالنا، پھر اس کو سیو کرنا، پھر آگے لوگوں کو جواب دینا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. سارا ایفرٹ آپ کا ہے. لیکن عورت ایسا ہے کہ تھوڑا مطلب وہ آپ کا ہوگا، زیادہ اسی کا ہوگا. فرسٹ آدھا آپ کا ہوگا، آدھا اسی کا ہوگا. مطلب ایفرٹ دونوں، کمپرومائز دونوں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب محنت آپ کو کم کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ کا سامنے بہت کم آتا ہے، موقع بہت کم ملتا ہے. لیکن عورت سامنے بہت زیادہ آتی ہے، اور ایسے بناؤ سنگار سے آتی ہے کہ ایک کو دیکھ کے آپ دوسرا بھول جائیں گے، دوسرے کو دیکھ کے آپ تیسرا بھول جائیں گے، اور آپ کو ایک لت لگ جائے گی. اور جیسے وہ نشائی ہوتا ہے چرس کا، تو یہ نسوار لگاتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، تو اس سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ نشہ کرتا ہے کیونکہ اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے. تو عورت جب آتی ہے وہ تو آتی ہے ایسی خوبصورت ہے، بناؤ سنگار سے آتی ہے. اور پھر اللہ نے بائی ڈیفالٹ مرد میں یہ کمزوری رکھی ہے کہ وہ عورت چاہے جیسے بھی ہو، کالی ہو، چاہے مانگنے والی عورت کیوں نہ ہو، مرد اس کو دیکھ کے مرد اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان سے بچنا. اور باقی ہم نے دیکھنا ہے صحابیات کو، صحابیات میں کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ آ کے آفسوں میں یا کوئی اس زمانے میں آ کے باہر کام کرتی تھی. بھوک ہوتا تھا، فقر و فاقہ ہوتا تھا، وہ گھروں سے باہر نہیں، گھر کے اندر کام کرتے تھے. کوئی روئی کرتے تھے، کوئی کسی کا جو لے کے صاف کر کے ان کو بیچتے تھے، کوئی کھجور لے کے صاف کر کے ان کو دیتے تھے. لیکن گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور اگر
آج کل جو پھر بھی علماء اجازت دیتے ہیں تو نکلنے کے لیے ایک پورا برقع ہوتا ہے، پورا حجاب ہوتا ہے. آج کل لاسٹ ٹائم اس حرم شریف میں بھی ایک کہتے تھے کہ جی عورت سیکورٹی گارڈ آئے گی، تو وہ اس کے کوئی پکچر بھی آئے تھے. پھر مفتی تقی صاحب کا میں نے سنا تھا کہ اس میں وہ عورت تھی، بس صرف یوں حجاب کیا تھا، چہرہ اس کا نہیں تھا، اور باقی جو اس نے یونیفارم پہنا تھا تو وجود اس کا سارا اس میں نظر آ رہا تھا. تو کہتے ہیں اس نیچے اسٹریٹ میں کہ جی یہ تو پراپر پردہ ہے. پراپر پردہ یہ نہیں ہوتا. پراپر پردہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی کوئی نہ سنے. پراپر پردہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں صرف نظر آئے، وہ بھی ضرورت کے لیے جو اس کو راستے کے لیے، باقی اس کا چہرہ بھی کچھ نظر نہ، اس کے ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اس کے پاؤں. اور عبایا، جبہ، برقع وہ بھی اوپر ایسا ہو کہ اس کے وجود کا پتہ نہ چلے کہ یہ مطلب 18 سال کی ہے یا 40 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے، بوڑھی ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے، کتنی عمر کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے، اگر وہ آج کل برقعے بھی ایسے پہنتے ہیں عورتیں کہ وہ برقع بھی بنا نام ہوتا ہے. برقع دیکھ کے کوئی وہ پردہ نہیں ہوتا، الٹا وہ اور بھی ایسا وہ اس میں وہ لگتی ہے کہ اور بھی زیادہ مرد اس کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ غلط ہے، عورت کو پردہ ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو. تو بہرحال ہندوستان میں یہ لڑکی نے کیا ہے تو یہ تو چلے گا، یہ تو